پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہمیں نقشہ خوانی کرنی ہے۔ نقشے کا مطالعہ کرتے وقت ہم نقل و حمل کے راستوں کی تشکیل کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ کچھ مقامات پر نقل و حمل کے راستوں کے جال گھنے اور کچھ مقامات پر کم گھنے ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں تو نقل و حمل کا راستہ ہی نہیں ہے۔ کوئی علاقہ نقل و حمل کے ذرائع سے کن وجوہات کی بنا پر محروم رہتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر نقل و حمل پر گھنے جال قائم ہو جاتے ہیں، آپ کو اس طرح کے کئی سوال درپیش ہو سکتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کے نقل و حمل کے نقشے کے علاوہ طبعی نقشے کا بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں نقشوں کا مطالعہ مشترک طور پر کرنے کے بعد ہی سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ شکل 11.1 اور 11.2 میں درج نقشوں کا مطالعہ کر کے ان امور کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ضلع ستارہ کے دو نقشے ہیں، ایک طبعی ساخت والا نقشہ اور دوسرا سڑکوں اور ریل کے راستوں کا نقشہ۔ آپ کے سامنے جو نقشہ ہے 11.1 یہ ضلع ستارہ کا طبعی نقشہ ہے۔ آپ اس نقشے میں دائیں جانب ایک چوکون دیکھ رہے ہیں۔ اس میں کچھ علامتیں ہیں۔ وہ علامتیں نقشے میں کن چیزوں کو ظاہر کرتی ہے وہ بتایا گیا ہے، اور رنگوں کی مدد سے اس علاقے کے نشیب و فراز کو بتایا گیا ہے۔ اسے اشاریہ کہتے ہیں۔ یہ اشاریہ نقشہ خوانی میں بہت اہم اور مددگار ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے آپ بآسانی ضلع ستارہ کے طبعی نقشے کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہاں پہاڑیاں ہے، کہاں ندیاں ہے اور کہاں ہموار زمین ہے۔ اسی کے نیچے 11.2 یہ ضلع ستارہ کے اہم سڑکیں اور ریل کے راستوں کا نقشہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس کے بھی دائیں جانب ایک اشاریہ دیا گیا ہے۔ آپ اس کو بغور دیکھیں گے تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ ضلع ستارہ میں کون سے شہر سے کون سی شاہراہ، قومی شاہراہ یا ریل کا راستہ گزرتا ہے۔